یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ابراہیم جمال اور باتیں کرتے ہیں ہم نا تمام کائنات کی۔ آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع تھا وہ انسپائر ہونے کا، دوسروں سے متاثر ہونے کا۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور آج ہم کچھ نئی شخصیات پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ابراہیم جمال صاحب کو دعوت دوں کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں، صرف تعارف کے طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے یا عیسائیوں سے یا یہودیوں سے بہت ساری ایسی خرافات تو سیکھ لیتے ہیں جس کی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کی کوئی اچھی عادتوں سے انسپائر نہیں ہوتے۔ میں جو بھی 2-4 ملکوں میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایسے لگتا ہے کہ مسلم ملک تو وہاں ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ یہاں ہیں۔ مطلب جو عادات ہیں ان کی یا ان کی جو باتیں ہیں صحت و صفائی کے حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے، وہ وہاں اچھی لگتی ہیں دیکھتے ہوئے بھی کہ اچھا یار یہ لوگ بھی ہیں۔ اچھا وہ ہم اپنانے کی بجائے وہاں کے اور طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں جو ہے ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری شخصیات ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ ٹام کروز سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ابراہیم لنکن کی طرف نہیں دیکھتے، یا اور جن پہ ہم آج بات کریں گے۔ آج ابراہیم جمال کی خواہش تھی کہ ہم بات کریں کچھ شخصیات پہ۔ کن شخصیات پہ بات کرنا چاہتے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں۔ جی دیکھیں، دنیا میں جو انسان انسپریشن لیتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے مذہب یا اپنے فرقے کے انسان سے لے۔ مثلا اگر ایک انسان کو انسپریشن کسی مسلم جرنیل میں نظر آتی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو کسی کرسچن جرنیل میں نہ نظر آئے۔ فار ایگزامپل، فرانس کی معاشی حالات اتنے بہتر نہیں تھے ورلڈ وار کے بعد۔ ٹھیک، ایلائز کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور ان لوگوں کو شکست کا سامنا ہوا، وہ ہار گئے۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو لیڈر آئے وہ اس وقت بریگیڈیئر تھے، ان کو کیونکہ فرانس میں بریگیڈیئر کا رینک کو بریگیڈیئر جنرل کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو جنرل چارلز ڈی گال کہتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ 7 اسٹار جنرل بنے۔ جنرل چارلز ڈی گال نے ٹیک اوور کیا، اور ان کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ پالیٹکس از ٹو مچ آف اے سیریس بزنس ٹو بی لیفٹ ایٹ دا ہینڈز آف دا پالیٹیشینس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد فرانس کی اکانومی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ فرانس 1959 کے اندر جب نیا کانسٹیٹیوشن بنا پاکستان کا، جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنایا۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے دورے کیے 3 ملکوں کے۔ پہلا فرانس تھا، دوسرا جرمنی اور تیسرا سعودی عرب۔ ان تینوں کو زکوٰۃ میں سے انہیں امداد دی۔ اچھا جی، اور 59 کے اندر ہی جنرل چارلز ڈی گال آگے اور انہیں ٹیک اوور کیا اور اپنی حکومت بنائی۔ جنرل چارلز ڈی گال کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر کتاب میں ایک بات ہے کہ وہ ان کے خلاف جو سینٹیمنٹس تھے، فرینچ سینٹیمنٹس، کیونکہ وہ پرو ڈیموکریٹک ملک ہے، لیکن ان کے سینٹیمنٹس تھے وہ بہت سخت تھے، اور پہلے 9 سال ان کو بہت مقدموں کا سامنا ہوا۔ لیکن ان 9 سالوں میں ان کے اوپر ایک بھی کرپشن کا چارج نہیں تھا۔ ٹھیک، ان کے اوپر وار کرائمز کے چارج تھے، انہیں یہاں پہ کرائم کیا، لیکن کرپشن کے ان کو کوئی ایکیوز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات، ان کا جو پرسنل کیریکٹر تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ انہوں نے اپنی پوری سروس، وہ ایک سپاہی بھرتی ہوئے فوج کے اندر، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ایک 7 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر 3 ہی ہیں۔ ایک جنرل چارلز ڈی گال ہیں، ایک فیلڈ مارشل ایروین رومل ہیں، اور تیسرا جنرل موشد دیان ہے۔ ٹھیک، لیکن چارلز ڈی گال کے بارے میں جو مختلف بات یہ ہے کہ انہوں نے فرانس کے اندر اپنی حکومت بنائی۔ فرانس کی GDP کی جو گروتھ ریٹ تھی جنرل چارلز ڈی گال کے آنے سے پہلے، وہ 0.35% تھی، اور جب جنرل چارلز ڈی گال نے ختم کی اپنی حکومت تو ان کی گروتھ ریٹ 11.8% تھی۔ مطلب وہ ریپڈلی گرو کر رہا تھا ملک۔ اس کے بعد جنرل چارلز ڈی گال نے اپنی بڑی کتابیں لکھی، اور الجیریا جو تھا وہ فرانس کے ساتھ بڑا ہاسٹائل تھا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ امریکہ یا کینیڈا ہے، جس طرح کے پاکستان انڈیا ہے، ٹھیک، چائنا جاپان، اس طرح
کا ایک سینٹیمنٹ تھا الجیریا اور فرانس کے بیچ میں. فرینچ دونوں ممالک میں بولی جاتی ہے. لیکن جنرل چارلز ڈی گال کے یہ بھی ان کے اوپر آتا ہے, یہ بھی ان کی حکومت کے اندر ہوا کہ انہوں نے الجیریا کے ساتھ سارے مذاکرات کیے, کامیاب مذاکرات کیے اور اپنی دشمنی ختم کی, اور نیوکلیئر میزائلز کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک. ان نے اپنے جو ملک تھا اس کو چوتھا نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو پہلا کروز میزائلز والا ملک بنایا. پاکستان 5واں. اچھا, انہوں نے پہلا بنایا. اس کے بعد امریکہ نے ڈیولپ کی ان کے ماڈل کے اوپر. جب ان نے اپنے ڈیولپ کر لیے کروز میزائلز, ان سے انسپریشن لے کے امریکہ نے انہی کے فارمیٹ کے اوپر اسی طرح سے ایک کمیٹی بنائی اور اپنے بھی کروز میزائل بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ سٹنگر میزائلز بن گئے, جس کی بڑی ہسٹری ہے. فرانس کے اوپر کبھی کسی دوسرے ملک نے کبھی حکومت نہیں کی. اچھا. فرانس کی اپنی حکومت رہتی ہے. فرانس کے آپ اگر قبل از مسیح سے دیکھیں تو کنگڈم آف فرانس آ رہا ہے. آخری کنگ ان کا کنگ فلپ تھا, جو کہ جنرل چارلز ڈی گال نے ان کو باہر نکالا. الجیریا اور یہ فرانس کے بیچ میں انہیں جو ٹینشنز تھی ختم کرنے پہ ان کے خلاف فرانس کے جو اینٹی الجیرین سینٹیمنٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ لیش بیک کیا. ان کے اندر سے کرنل ایک تھے, ان کا نام تھا کرنل جان. کرنل جان ان کے ایم ایس بھی تھے, ملٹری سیکٹری بھی تھے, اور ان کے جو پروٹوکول انچارج بھی تھے. جنرل چارلز ڈی گال کے جو داماد تھے وہ انہیں کے اے ڈی سی بھی تھے, مطلب پرسنل سیکٹری تھے. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیرس کے اندر سے وہ اور میڈم ڈی گال اور ان کے اے ڈی سیز تینوں ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے, اور وہ سارے, اور جنرل چارلز ڈی گال کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ گارڈز نہیں رکھتے تھے. ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا جو آگے ٹریل کر رہا ہوتا تھا. بڑی یہ مشہور بات ہے کہ وہ اگلے ٹریفک پولیس کو یہ انڈیکیشن دے دیتا تھا کہ پیچھے جنرل چارلز ڈی گال آ رہے ہیں, کہ ٹریفک روک لو. ادھر ہی کرنل جان بھی اس وقت پوسٹ ہوا تھا, اور اس کی جو سینٹیمنٹس تھے وہ اینٹی فرانس ہو گئے تھے, اینٹی ڈی گال ہو گئے تھے, اور پرو ہو گئے تھے جو اینٹی الجیرین سینٹیمنٹس کے ساتھ ہو گئے تھے. ٹھیک. اور اس نے ایک اساسینیشن اٹیمپٹ کروانے کی کوشش کی. اس میں جنرل چارلز ڈی گال کے اوپر 48 بلٹس ان کی گاڑی کو ہٹ کی. اچھا. اور بچ گئے. ٹھیک. اس کے بعد جنرل چارلز ڈی گال کے نے یہ کیا کہ وہ جو بھی اپنے ملک کے خلاف رشین زیادہ کام کر رہے تھے, جو انٹیلیجنس سیٹ اپس کے اندر ایجنٹس کام کرتے ہیں, ان سب کو ان نے ریکروٹ کرنا شروع کیا اور پبلکلی ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا. اس سے یہ ہوا کہ فرانس کے اندر آج تک کسی ایک ایجنٹ نے انفلٹریٹ نہیں کر سکا. چلو ایک حال تو بتایا انہوں نے نا جی. ہاں جی, جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے کیا جی. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جنگ کے اندر کبھی انہیں اپنی فوجیں اتاری نہیں. انہوں نے جو میجر جنگیں 4 لڑی, اور چاروں نے ایئر اٹیک سے لڑی. ٹھیک. اور بڑی فوج استعمال نے کی, ہوائی جس کو کہتے ہیں ایئر فورس, وہ استعمال کی. فرینچ ایئر فورس اس کے بعد دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس بنی, اور ابھی تک وہ نمبر 1 ہے جی. ٹھیک. ان کے پاس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر کرافٹ جو سب سے جدید ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. ان کے پاس اتنے جدید نہیں ہیں, ہمارے پاس ان سے زیادہ جدید ہے JF-17 تھنڈر, لیکن ان کی ایئر فورس پرسنلی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. جنرل چارلز ڈی گال کے ہوتے ہوئے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبر بن گئے, اور جنرل اسمبلی کے اندر ان کا سیکرٹری جنرل بھی فرینچ آ گئے. یہ سب کچھ کریڈٹ کرتی ہے پوری فرینچ ریولوشن ایک جو آیا انہی کی دور میں آیا, جس کو بہت مشہور فرینچ ریولوشن ایک پہلے آیا تھا, اور یہ دوسرا فرینچ ریولوشن تھا جس کے اندر ان کی ماڈرن ڈے ہسٹری چینج کر کے رکھ دی جنرل چارلز ڈی گال نے. جنرل چارلز ڈی گال اتنا آپ کو بتاؤں اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو فرینچ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ فرینچ میں کہتا ہے لی جنرال ڈی گال ایسٹ مورت فرانس ایسٹ لی ویو. اس کا مطلب ہے کہ جنرل چارلز ڈی گال مر گئے, فرانس از اے وڈو. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہیڈ آف اسٹیٹس میں جو سب سے بڑا فیونرل تھا, ان میں سے سب سے بڑے فیونرلز کے اندر ٹاپ 3 کے اندر جنرل چارلز ڈی گال کا بھی تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں جنرل چارلز ڈی گال کے وفات پا جانے کے بعد بھی آج بھی کرپشن کے جو ریٹ آف کرپشن ہے فرانس میں وہ 0% آ گئی ہے. مطلب کرپشن ہے بھی تھوڑی سی, وہ نیگلیجبل ہے, اس کو کر نہیں سکتے. 0% آ گئی. لٹریسی ریٹ ان کی 50% سے 99% پہنچ گیا. ان کی گروتھ ریٹ 11.8% تک پہنچ گیا, اور ابھی بھی وہی مینٹین کر رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں گئی. ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہماری فورن پالیسی بنا رہے ہیں, ہمارا کوئی فورن منسٹر ہی نہیں ہے پہلی بات.
لیکن جو بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، ان کو ان سے انسپریشن لینی چاہیے کہ جس طرح سے انہیں اپنی فورن وہاں پالیسی وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے ڈیگال بنا کے کہ وہاں سے منگوا لیں کوئی ہم. ڈیگال تو پھر نہیں آئے گا، اس کی آئیڈیالوجی پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن جنرل چارلس ڈیگال کے جو میتھڈ تھا، میتھڈ آف گورنمنٹ تھی آٹوکریٹک، مطلب ایک آدمی چلا رہا تھا، وہ ایک آدمی کرپٹ نہیں تھا. اس لیے باقی آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں، جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق، وہ ایز سچ ان کے اوپر خود پرسنل کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کرپشن روکی بھی نہیں. ہاں یہ بھی تو کرپشن ہی ہے نا، یہ بھی کرپشن ہے. فیسیلیٹیٹرز اور ابیٹرز ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہتے ہیں. فیسیلیٹیٹر کا یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں رہے اس کے خلاف. چائنا نے ابھی نئی ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے کہ کرپشن ایک ایسا کرائم ہے جس کی جو سزا ہے وہ موت ہے. ٹھیک، چھوٹی سے چھوٹی کرپشن ہمارے تو ڈیل کر لیتے ہیں. ہمارے خبر تھی وہ کہہ لیں یار اتنے ارب دے دو تو چلو. ہاں جی، وہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 10 سال کے لیے ہم اپنے سرکار، بلکہ کچھ صوبوں میں تو ہمارے دوبارہ ان کو لگا دیا اسی عہدے پہ کہ جو آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر لو. جی آپ سندھ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں سندھ کی بات کیا نا. اس کے بعد دیکھیں آپ نے کی وہ بات وہی ٹھیک ہے کہ ہم ان لوگوں سے انسپریشن نہیں لیتے جو لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. اب جو دیکھیں فرانس سے بھی، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، فرانس سے اگر ہم نے کچھ چیز منگوانی ہوگی نا تو وہاں سے کاسمیٹکس، فیشن، ہیئر ڈریسنگ، اور یہ بھی جنرل چارلس ڈیگال نے انڈسٹری لگائی. ہاں جی وہ تو میں نا، کیونکہ میں میک اپ پڑھاتا بھی ہوں بعض اوقات ٹیلی ویژن میں، تو پتہ چلتا ہے کہ جی فرانس ہی جو ہے وہ ان کا پائنیئرز ہے. جو رشیا سے کچھ لوگ آئے ادھر فرانس میں، اور انہوں نے وہاں کے فیشن انڈسٹری کو اور ہیئر سٹائل کو اور کاسمیٹکس کو اور میک اپس کو اور نیل پالش کو اور لپسٹکس کو، یہ ساری جو ہیں یہ دنیا میں فرانس سے. اور ہم اس وقت بھی بڑے بڑے وہاں کے برانڈ ہیں جو فرینچ ہم پاکستان منگوا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے ڈیگال لانے کی ہم جرت نہیں کر سکتے کیونکہ خود ہماری پرائیورٹیز جو ہیں اور جی. یہی تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جنرل چارلس ڈیگال کے آنے سے پہلے وہ ایک ایسا ملک تھا جو پاکستان سے زکوٰۃ لے رہا تھا، اور آنے کے بعد وہ ایسا ملک ہے جو سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، جنرل اسمبلی ان کے اندر سیکرٹری جنرل ہے، اور ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ایسے. یہ وہی تھی جس کو جو اتحادیوں تھے ان لوگوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تباہ کر دیا. جب فرانس کے ساتھ جو سب کچھ ہوا اور پھر آٹومن امپائر کے ساتھ جو سب کچھ ہوا، جب ہٹلر نے دیکھا کہ اتنا جو فرانس کے ساتھ ہو رہا ہے اور آٹومن امپائر کے ساتھ ہوا ہے، تو اس نے خودکشی کر لی. اس ٹینشن کے اندر آ کے بنکر کے اندر جا کے اس نے اپنی ایک اس کی ون آف دا وائفز ان کے ساتھ جا کے انہیں، وہ سیکریٹری بھی تھی شاید اس کی، جی اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی. کھانا وانا کھایا پہلے. ہاں جی. تو یہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر اتنی ٹینشن بڑھ گئی ہے، اسی کے اندر ایک ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ٹریڈ ایمبارگو لگتا ہے. ٹریڈ ایمبارگو کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا، اسے جی ڈی پی فوراً گرتی ہے. لیکن اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل چارلس ڈیگال نے اس سے 9 سال کے اندر وہ بھی کوپ کیا ہے، اپنی گورنمنٹ بھی بنائی، جنگیں بھی لڑیں، جو جیتے، نیوکلیئر اسٹیٹ بھی بنائی، جو پرفیومز اور کاسمیٹک کی انڈسٹری ہے وہ بھی لگائی، کروز میزائلز بھی بنائے، اور ایئر فورس کو اسٹرانگ کیا، اور انہیں کرپشن 0% پہ لے آئے، لٹریسی ریٹ 99% پہ لے گئے. پاکستان کے اندر اگر آپ کسی سے پوچھیں لٹریسی ریٹ تو وہ آپ کو میں بتا دوں 75% ہے. وہ 75% اس طرح کہ جو آدمی اپنا سائن کر لیتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور وہ جو سائن کر لیتا ہے وہ صرف سائن ہی کر لیتا ہے. جی وہ اس نے کہیں سے 2 لائنیں کھینچنا، ہاں جی، وہ ایسے لائنیں مار دے گا، وہ کر دیا کہ جی تو پڑھا لکھا ہے، دستخط ہاتھ سے خط کھینچ دیا، بس وہ پڑھا لکھا ہے پاکستان میں. لیکن یہ بات ادھر نہیں ہے. ادھر بیسیکلی جو فرانس کا سٹائل ہے آپ کو ڈکلیئر کرنے کا پڑھا لکھا، آپ ادھر منیمم ایک بیچلرز کے اسٹوڈنٹ ہوں جن سے بیچلرز پاس کیا ہے تو آپ کو پڑھے لکھے ہونے کا آپ کو حق ہے. ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے کہ کم سے کم 5-10 تو پڑھا ہوا ہو نا، کہ اسکول گیا ہو، 5 جماعت پڑھا ہو تو ہم اسے کہیں کہ ہاں جی پڑھا لکھا ہے جی. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، دستخط کر سکتا ہے، یہ عجیب ڈیفینیشن ہم نے نکالی ہے. اور پھر بھی ہم 75% اور 75% باقی کی 25% کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سگنیچرز کس طرح کریں. تو آپ کو اپنے ایک تعلیمی نظام کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ڈیگال فارمولا کہتے ہیں. اچھا جی. جو فارمولا جنرل چارلس ڈیگال نے ایجوکیشن کے بنایا وہ یہ تھی کہ جو بچے ہوں گے کلاس 10th تک ان کے اوپر لازمی ہے، وہ چاہیں نہ چاہیں
ان کو میٹر کرنا ضروری ہے. وہ پڑھائے گی, گورنمنٹ پڑھائے گی, نہیں پڑھائیں گے تو جیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایف ایس سی ہے وہ 50% گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی, 50% آدمی خود کرے گا. اور جب وہ بیچلرس کرنے جائے گا تو 20% گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی, باقی خود آدمی کرے گا. ادھر تک پہنچتے پہنچتے آدمی کے اندر یہ تو ہو جاتا ہے کہ بیچلرس کیے تو آگے بھی کچھ کر لے. تو اس لیے فرانس کے اندر جو برینز ہیں پھر وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. فرانس کی ہسٹری بھی بہت رچ ہے, لیکن اس کے بعد جو برینز آئے, پکاسو جیسے برینز نے آگے کام کیا, تو وہ جنرل چارلز ڈی گال کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو ایک جس کو سلم آف دی ارتھ کہتے تھے فرانس کو ایک زمانے میں, اس کو پیرس کو بنا دیا جو خوشبوؤں کا شہر ہے اب. ہاں, پیرس کی گلیاں اتنی گندی ہوتی تھیں زمانے میں کہ وہاں سے چلنا مشکل ہوتا تھا. جی کیچڑ ہوتا تھا. اور جس وقت اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ جس وقت بغداد میں رات کے وقت اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر پن گر جاتی تھی تو نظر آتی تھی. جی سیم ٹائم پہ پیرس کی گلیاں اتنی گندی ہوتی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ پانچے اٹھا کے سائڈوں سے چلتے تھے, لیکن وہ سیم ریورس ہو گیا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں ذکر کیا تھا رچرڈ دا لائن ہارٹ کے بارے میں. اس نے پوری زندگی انگریزی نہیں بولی, تھا انگلینڈ کا کنگ, وہ فرینچ بولتا تھا اور کہتا تھا انگریزی ایسی زبان ہی نہیں ہے جو ایک بادشاہ بولے. ہاں, بادشاہ کے لائق نہیں ہے یہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جب ادھر زوال آتا ہے بغداد کے اندر, اندلوسیہ کے اندر, تو پیرس اور جو ہے لنڈن وہ ایک دم سے اوپر جاتے ہیں. یہ ایک بہت آئرونک سی بات ہے کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر ڈپریشن آتا ہے تو وہ اوپر کی طرف ان کا گراف چلا جاتا ہے. دوسری جو پرسنالٹی ہیں جو بہت پچھلے دنوں ہی وفات پائی گئی, انہیں فڈل کیسٹرو, کیوبا کے وہ پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ انگلینڈ کے اندر جو تھا ایک فارمولا انگلینڈ نے بنایا ہوا تھا کہ جو انہیں کرمنل پکڑنا ہے وہ اٹھاتے اور وہ جا کے آسٹریلیا چھوڑاتے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اتنا ہوا کہ آسٹریلیا نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ اسٹیٹ بناتے ہیں, اور انہوں نے علیحدہ اپنا کانٹیننٹ پورا اپنا لے لیا اور آسٹریلیا ایک ملک بن گیا. حالانکہ کوئین ابھی ادھر ایک سوورن ہے, لیکن پرائم منسٹر ان کا اپنا ہوتا ہے, گورنر جنرل ان کا اپنا ہوتا ہے. تو اسی طرح امریکہ جو بھی کرمنل پکڑتا وہ کیوبا میں پھینک دیتا. وہ یہ کرتے کرتے ایک یہ ٹائم پہنچا کہ جب ایک فڈل کیسٹرو ایک عام ادھر پولیس کے اندر ایک آدمی تھا, تو فڈل کیسٹرو کے ذہن میں آیا کہ تم لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو امریکہ جس طرح سے کرتا ہے پوری دنیا کے اندر اس کا مشہور ہے کہ وہ بائی فورس پھر امپوز کرتا ہے. ادھر ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو ملٹری کی دنیا, وہاں پہ ایک بہت بڑا ریولوشن آ گیا کہ فڈل کیسٹرو, کیوبا میں شراب بہت عام ہے, شراب اور مٹی کا تیل. ٹھیک. تو ان دونوں کو جب ملا کے آگ لگائیں تو بڑی وہ ایک عجیب سی چیز بن جاتی ہے, جو گرتی ہے تو بم بن جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ ان فڈل کیسٹرو نے بنا دیا کہ وہ بوتلیں لیتا, اس کے اندر الکوہول, مٹی کا تیل, آگ لگا کے پھینک دیتا. اوکے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جتنی مرضی جدید چیزوں وہاں پہ آگ لگ جاتی تھی. اور جب مٹی کا تیل اور الکوہول آپ کو پتہ ہے بہت ری ایکٹیو ہیں آپس میں بھی اور آگ کے ساتھ بھی, تو اسے آگ بہت جلدی لگتی ہے. انہی دنوں میں ادھر ایک بہت بڑا ڈرگ لاٹ پیدا ہوا جس کا نام تھا پیبلو ایسکوبار. اب اس کے اوپر ایک آج کل ایک سیریز بھی چل رہی ہے, سیزن اس کا نام ہے نارکوس. اس سے اگر کسی نے لینی ہے مدد تو وہ بہت اچھا سیزن ہے. پیبلو ایسکوبار ایک دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ لاٹ تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کیوبا سے بیٹھ کے واشنگٹن کو کنٹرول کرتا تھا. اس کے پاس اسمگلنگ سے اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ ہر دن ایک ایوریج لگائی ہے آدمیوں نے کہ ہر دن وہ تقریباً $2,500 مطلب 2,50,000 صرف ربر بینڈ کے اوپر خرچتا تھا جو کہ اس کے کیش کو لپیٹتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں ایک اور اس کی بہت مشہور بات ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی ایک جنگل میں سے جا رہے تھے, رات ہو گئی تو اس نے بیک پیک پہنا ہوا تھا, تو اس کو ٹھنڈ لگی, اس کے نا پیسے پڑے تو اس نے وہ پیسے جلا دیے تاکہ اسے آگ بنے. کچھ تو فائدہ ہو ان کا. 1 ملین جو اب آپ دیکھیں تو بنتے ہیں کوئی 10 کروڑ روپے. اس کو یہ کیا. بہرحال امریکہ اس سے بھی بہت تانگ تھا, اور یہ اس نے اتنا پیسہ کمایا اس نے اپنی پرائیویٹ آرمی بنا دی, اور وہ آرمی اس نے ڈیڈیکیٹ کر دی پریزیڈنٹ جو اس وقت پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا فڈل کیسٹرو کو دے دی. فڈل کیسٹرو نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک فوج ہے اور اس نے ڈرگز کا بزنس دیکھا, تو اس نے کہا کہ کیوبا اب ایک ملک ہے جس کے اندر ایک ہماری آرمی ہے,
ہے وہ حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے, دنیا کے جزیروں کے چھوٹے جزیروں کے اندر آتا ہے, لیکن اس نے کہا ہمارا ملک ہے, ہم ڈرگز اوپر بھی اپنی اکانومی چلائیں گے. پیبلو ایسکوبار کو اس نے منسٹر آف فائنانس لگایا اور اس نے وہاں پہ پیسہ کر دیا, اور پیبلو ایسکوبار پھر مارا گیا. لیکن یہ فیڈل کیسٹرو کو اس سے کوئی وہ تھا ہی نہیں, کیونکہ اس نے اپنی جو ملک بنانا تھا, آزادی لینی تھی, وہ ہو گئی. فیڈل کیسٹرو کے بارے میں ایک بہت مشہور بات ہے کہ وہ اپنے وفات سے ایک ہفتہ پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی یہ جو عدل کا نظام ہے یہ کس طرح, کیونکہ وہ بہت سخت نظام ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ابراہیم میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا جو پولیس کا ہیڈ ہے, ادھر جو فوج کا ہیڈ ہے, ادھر جو ہمارے جج ہے, اور ادھر جو کنٹونمنٹ بورڈ کا ہیڈ ہے, ان سب کو بٹھاتا ہوں اور ایک کچہری لگاتا ہوں. اگر ان کے خلاف کوئی ایسا کیس آیا کہ جو انہوں نے پروو نہیں کیا تو پہلے ان کو برخاست کروں گا, لیکن اگر اس سے بڑا آ گیا تو پبلک ایگزیکیوشن. اوکے. تو مطلب اگر ہر ایک حلقے کے اندر ان کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ یہ حرکت کرے کہ سب اس مقامی لیڈران کو بلائے ہر طبقے کے اور ان کو کرے, تو نہیں بچتی کرپشن. بالکل صحیح. اس کے بعد کیوبا ایک ایسا ملک تھا چائنا کی طرح جو کہ کوکین کا بہت ایڈکٹ تھا. فیڈل کیسٹرو نے وہ یہ کیا کہ وہ ان کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 5% تھی, اور فیڈل کیسٹرو نے 50 سال حکومت کی. حکومت جب چھوڑی تو ان کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 90% تھی. ان کی جو فوج تھی وہ ون آف دا ٹفسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے کیوبا کی. کیوبا کی سیگارز بہت مشہور ہیں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے اپنا ریونیو بہت بناتے ہیں. حالانکہ وہ امریکہ سے ریلیٹیولی بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن امریکہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. فیڈل کیسٹرو کا پچھلے دنوں وفات پائی. اس سے پہلے ان کا جو بھائی تھا, چھوٹا بھائی راؤل کیسٹرو, وہ پریزیڈنٹ بنا, اور امریکہ 70 سال میں پہلی دفعہ ایک آفیشیل وزٹ پہ پریزیڈنٹ اوباما کیوبا گیا 70 سال بعد. ایسے گیا تھا؟ جی نہیں گیا شاید. گیا 70 ایئرس بعد ایک دفعہ کیوبا گیا. پہلا فرینکلن ڈی روزویلٹ گیا تھا بہت پہلے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے ملک کا کتنا ڈر ہوتا ہے. فیڈل کیسٹرو کو جب وفات ہوئی تو میں ٹائم میگزین کا ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل تھا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ امریکہ کے تو بہت خلاف تھا, لیکن اسے دنیا کو ایک ایسا ملک دیا جس نے یہ پروو کیا کہ سائز اور فوج کا جو ہوتی ہے ڈپلائمنٹ یہ میٹر نہیں کرتی, لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. ٹھیک. الیگزینڈر کہتا تھا اسکندر اعظم کہ مجھے ایک ایسی فوج نہ دینا کہ جس کا سربراہ ایک بھیڑ ہو باقی سب چیتے ہوں, مجھے ایک ایسی فوج دو جس کا سربراہ ایک چیتا ہو باقی سب بھیڑ ہو. تو جب لیڈر اچھا ہوتا ہے تو وہ پوری قوم ایک, آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں, ہماری جو ہسٹری کے اندر سے لیڈرشپ اچھی تھی, ہم نے جنگ جیتی. 71 کی آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی نشے کے اندر جب جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ہم ہارتے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ ہمیں مضبوط اپنی کرنی پڑے گی. ہمارے پرائم منسٹرز کو جو چلے گئے ہیں, جو پریزیڈنٹس آ رہے ہیں, ان کو یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ جب تک لیڈرشپ اسٹرانگ نہیں ہوگی تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اچھا, کیوبا پہ مجھے یاد آ گیا جب ہمارا زلزلہ آیا نا جی یہاں سے, تو کیوبا کی ٹیم سب سے پہلے یہاں پہنچی. یعنی بعد میں ہمیں ان کے ساتھ کچھ انٹریکشن کا بھی موقع ملا. یہاں ریفا یونیورسٹی میں بھی آئے تھے, ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہاں ایک سیل موجود ہے, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی رہتا ہے. اچھا, دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو اس کو پریزیڈنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ادھر سے فلائی اسٹینڈنگ آرڈر. ہاں, اسٹینڈنگ آرڈر ہے اس کو. اچھا, اور وہیں سے فلائی کر جاتا ہے اور اس ملک کے لیے, اور ہر چیز ایوری تھنگ از ریڈی. اور اسی طرح اپنے ملک میں ان کے جو ہے, اور انہوں نے یہاں ہمارے یہاں ایک سیمینار جو ہے وہ دیا, اور تو مجھے ایک بات اس کی بڑی اچھی لگی, جو وہ ٹرینر تھا ان کا, کہنے کا جب میں جاتا ہوں تو اپنے ساتھ جو پروگرام ہوتا ہے یا میری جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کو میں 3-4 جگہوں پہ لے کے جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ DVD نہ چلے, یہ USB نہ چلے, یا کوئی اور نہ چلے, تو یا لیپ ٹاپ نہ چلے. تو میرے پاس آپشن جو ہیں وہ بہت زیادہ, یعنی کسی بھی طرح رسک لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہ ہم وہاں جائیں اور یہ نہ ہو اور یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. اور آپ ذہن میں رکھیں یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر سے امریکہ سارے کرمنل سے بھر دیا تھا. ہاں جی. اس کو ایک آدمی نے جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ, تو اس نے ایک آدمی نے ریولوشن لا کے پورا ملک چینج کر کے رکھ دیا, ایک ڈرگ لارڈ کے ساتھ مل گئے.
تو اس نے یہ بتایا کہ ڈرگ لارڈ تو ادھر بھی ہے, ہم نہیں ملک چینج کر سکتے, مطلب یہاں سے کچھ ہے نا. دیکھیں ہیروئن ہمارے ہاں کتنی ہوتی ہے, چرس کتنی ہوتی ہے, افیم کتنی ہوتی ہے, یہ پورا وزیرستان جو ہے اور ادھر وانا اور یہ درہ جو ہے, اسلحہ جو ہے ہمارا ایسا اتنا شاندار. اچھا مجھے یاد آ گیا جی, ایک پی آئی اے کا میگزین نکلا کرتا تھا, میرے پاس ابھی بھی کہیں پڑا ہوا ہے, جس کے اندر پورے پیج پہ ہم نے ایک بڑی خوبصورت تصویر چھپی ہوئی تھی جس میں ایک اسلحہ بنانے والے کی دکان شو کی گئی تھی, اور بڑے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہاں ہم خود اسلحہ بناتے ہیں جو یہاں استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کی کوئی چیزوں کو. اور اس کو پی آئی اے کے اس میں جیسے دیے جاتا ہے میگزین, وہ اسی طرح سے وہ ایک میگزین جو ہے وہ اس کے اندر تھا. یعنی یہ ہمارے وہاں کے پشاور کا ورثہ سمجھ لیں, کلچر سمجھ لیں, ثقافت سمجھ لیں, یہ تھا موجود. لیکن اس وقت تک جب یہ ورثہ اور کلچر تھا تو امن تھا, مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس سے. میں کئی مرتبہ لڈی کوتل گیا ہوں یونیورسٹی کے زمانے میں, اسکول کالج کے زمانے میں ہم جاتے تھے, وہ اسلحے کی دکانیں بھی دیکھے, دوسرے بھی دیکھتے, اور بھی کوئی چیزیں خریدے, آ کے مطلب آرام سے جائیں آرام سے آ جائیں, مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جیسے ہم اب صدر جاتے ہیں اور صدر سے ہو کے ادھر آ جاتے ہیں. اور لیکن جب سے یہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ آئے ہیں تو انہوں نے جناب شروع کر دیا. جو یہ کلیشنکوف کے جو بانی ہیں کرنل میخائیل کلیشنکوف, وہ بھی اسی سال فوت ہوئے ہیں. اچھا جی. تو آنریری لیفٹیننٹ جنرل ان کو رینک تھا. تو انہوں نے AK-47 تو بنائی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا زہر بنایا جس کو ہم کہتے ہیں سائنائڈ, دنیا کا سب سے زہریلا زہر ہے. اوکے. اور اس نے کلیشنکوف سے زیادہ کیجویلٹیز ہیں. لیکن جب مر رہا تھا یہ کرنل میخائیل کلیشنکوف, تو اس کے آٹو بایوگرافر لکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایک ہی بات اس نے میرے ساتھ کہی کہ مجھے اپنے زہر بنانے پہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا کہ تم نے کلیشنکوف بنا کے پاکستانیوں کے حوالے کر دی. اچھا جی. بہرحال آج کی گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور کچھ اور شخصیات پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.